کے لیے خدا کے کلام کو کھولیں گے۔ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کے نام میں کتاب مقدس کو کھولا جاتا ہے، اور لوکا کے مطابق خداوند یسوع مسیح کی بابت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا ہم تیسرا باب ہم کتاب مقدس میں سے مل کر بلند آواز کے ساتھ خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ لوکا کے مطابق انجیلی بیان اس کا تیسرا باب، اور ہم اس کی اگر پہلی آیت سے اس کو پڑھ لیں تو یہ بات ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہو جائے گی۔ آمین۔ اچھی بات، آمین۔ تیسرے باب کی پہلی آیت کیا لکھا ہے؟ تبریوس کیسر کی حکومت کے 15ویں برس، کون سے؟ یہ جو واقعہ ہم پڑھنے والے ہیں، اس کے اوپر ڈیٹ اور حالات مینشن کر دیے گئے ہیں، واضح کر دیے گئے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے وہ کیسر کی، اور آگے جو کیسر میں نے اس دن بھی پڑھایا تھا، یہ شیئر کا نام ہے، یہ ٹائٹل کا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ لیکن اس کا نام کیا ہے؟ تبریوس۔ کون سا نام ہے؟ یعنی یہ جو واقعہ ہم پڑھنے والے ہیں، کلام نے اس کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا ہے۔ نصیر بھائی ایک کو کام کر دیں۔ نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ اوکے، اب کسی دن نا یہ میں پڑھاؤں گا، یہ جتنے کیسر تھے نا انہوں نے نام پڑھاؤں گا بائبل کے، ٹھیک ہے؟ تبریوس۔ آگے، حکومت کے 15ویں برس جب پیلاطوس یہودیہ کا حاکم تھا۔ کیا تھا؟ اب یہودیہ گلیل کا ایک صوبہ ہے۔ یہودیہ میں کتنے؟ گلیل، اور پھر اور بھی ہیں، یعنی بائبل چینہ کا ذکر جڑا نا وہ انہاں علاقیاں دا ہے جتھے یسوع مسیح گئے۔ ایک بڑا بڑا ایک سیٹ اپ سی، یعنی یہ بڑیاں برانچز سن۔ اب اور کیا لکھا ہے؟ اور ہیرودیس گلیل کا، اور اس کا بھائی فلپس کس کا تھا؟ اتوریا۔ اب یہ ان علاقوں میں منادی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ اس لیے یعنی پورے علاقے کو کور کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ پورا میپ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اور ترخونیوتس اور لسانیاس ابلینے کا حاکم تھا، اور ہنا اور کائفہ سردار کاہن تھے۔ یعنی پہلا ملک کا بیان کیتا گیا، کدا بیان کیتا گیا ہے؟ اس کے بعد کس کا بیان کیا جا رہا ہے؟ روحانیت کا۔ یعنی ہیکل کے اندر جو تھے وہ کون سے تھے؟ ہنا اور کائفہ۔ کیا جی؟ بولے ہنا اور، یعنی یہ بائبل کی باتیں جھٹلائی نہیں جا سکتی، اس کے اوپر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، کیونکہ یہ کوئی بند کمرے میں واقعہ نہیں ہوا۔ یعنی کلام نے اس کو واضح کھول کر بیان کر دیا ہے کہ یسوع مسیح کی جب پیدائش ہوئی تو یہ جو حالات حاضرہ تھے ہمارے سامنے درج کر دیے گئے ہیں۔ آگے ذرا، کیونکہ ان کے بغیر نا آپ یہ جو ہے نا یہ واقعات لکھے جانے کا مقصد ہے کئی دفعہ سی نا نظر انداز کر دینے ہیں۔ یہ جو تسی نظر انداز کر دینے ہیں نا تو پھر کا کی مقصد ہے؟ چرچ تک لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں پر چرچ سے باہر نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج منادی چرچ تک ہی محدود ہے، چرچ سے باہر نہیں ہے، کیونکہ کلام کی انڈرسٹینڈنگ چرچ سے باہر والی ہے نہیں ہے کہ ہم حکمت اور وزڈم کے ساتھ کہیں پر خدا کی بات کر سکیں۔ آگے کیا لکھا ہے؟ اس وقت خدا کا کلام، کیا جی؟ یعنی پھر کلام نے اس وقت کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی کلام صدی بھی گل کر سکتا سی،
پر کلام نے یہ سارا پس منظر ہمارے سامنے رکھتے ہوئے کہا اس وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا پر نازل ہوا۔ کیا ہوا؟ زکریا بھی کون ہے؟ کاہن ہے، اور اس کے بیٹے کیا ہے؟ یوحنا پر۔ اور وہ یردن کے سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرنے لگا۔ یعنی کلام نازل ہوا اور وہ یہودیہ کے اندر اور گرد و نواح کے اندر جا کر گناہوں کی، اور کیا لکھا ہے؟ جیسا یشعیاہ نبی کے کلام کتاب میں لکھا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے، خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، بیابان میں پکارنے والے کی کاٹی آواز بھی آئے، بیابان میں پکارنے والے کی خداوند کی راہ، اس کے راستے، ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی، ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچا کیا جائے گا، اور جو ٹیڑھا ہے، جو ٹیڑھا ہے سیدھا، اور جو اونچا ہے نیچا اور ہمار راستے بنیں گے۔ ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ کیا کرے گا؟ یہ بیابان میں آواز آ رہی ہے، ہر بشر کیا کرے گا؟ خدا کی نجات دیکھے گا۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے۔ آج کا عنوان ہے مسیح کی پیدائش سے پہلے بیابان میں پکارنے والے کی آواز۔ کیا عنوان ہے؟ مسیح کی پیدائش سے پہلے بیابان میں پکارنے والے کی آواز۔ اب کرسمس جیسے ہی وقت پورا ہوتا ہے، کیونکہ عبرانیوں میں لکھا ہے کہ خدا حصہ با حصہ اور طرح با طرح نبیوں کی معرفت کلام کرتا ہے، اور شب وقت پورا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اس سے پہلے کہ وقت پورا ہوا اور بیٹا بھیجتا، کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ کیسے بڑھ رہی تھی؟ اور میں نے لاسٹ سرمن آپ کو پڑھایا تھا کہ جس جگہ پر چڑنیاں بنائی جاتی ہیں وہاں چڑنیاں ہوتی نہیں تھی، جہاں یسوع کو رکھا گیا تھا، ٹھیک ہے، وہاں چڑنیاں نہیں ہوتی تھی۔ وہ تو چڑنیاں اس طرح آ گئی کیونکہ لوگ اپنے نام شہروں سے لکھوانے کے لیے آگے، تو اس وقت پارکنگ بھی چاہیے تھی، یعنی لوگ سفر کیسے کرتے تھے؟ گاڑیاں تو نہیں تھی، تو کہیں پہ اگر آپ کہیں پہ بھی بہت ساری دنیا آ جائے تو سب سے پہلا ایشو کیا ہوتا ہے؟ پارکنگ۔ یعنی لوگ گدھوں پہ آئے ہیں، لوگ جانوروں کے ساتھ آئے ہیں، تو وہ جو بنائے گئے تو اس نے کہا نہیں سرائے میں تو جگہ نہیں ہے، تو یہ جو چڑنیاں تھی، دیکھیں خدا کس طرح اپنے کام کو پورا کر رہا ہے، کس طرح خدا اپنے کام کو پورا کرنے والا تھا۔ اب بائبل میں بہت سی نبوتیں خداوند یسوع مسیح کی بابت بیان کی گئیں، لیکن یہ خاص نبوت مسیح کی پیدائش سے پہلے بیان کی گئی، کس سے پہلے کہ وہ یسوع مسیح آئے دنیا کے اندر، کلمہ مجسم آئے، اس سے پہلے ملاکی نبی کی معرفت خدا نے کہا تھا اس کے 3 باب کی پہلی آیت میں اپنا رسول اس کے آگے بھیجوں گا۔ ہیلیلویہ! کیا کروں گا؟ یعنی ایک ایسا راہ تیار کرنے والا آئے گا، اپنا رسول آگے بھیجوں گا، اور کلام کے مطابق مسیح کی پیدائش سے پہلے لازم تھا کہ یہ نبوت پورا ہوتی اور رسول آگے بھیجا جاتا۔ پھر یشعیاہ نبی کا ریفرنس یہاں دیا گیا، اس کے 40 باب کو آپ کھول سکتے ہیں اور اس کی 3 سے 5 آیت تک ذرا پڑھ دیجئے۔ یہ جو حصہ کلام کا یہاں درج کیا گیا ہے یشعیاہ 40 کے اندر۔ پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو۔ کیا ہے؟ پکارنے والے کی آواز، بیابان میں کس کی راہ؟ خداوند کی راہ۔ ہم اپنی راہ بڑیاں صدیاں کر رہے ہیں،
پر یہاں فوکس کیا گیا کس کی راہ؟ یعنی اس کا مطلب ہے کوئی آنے والا ہے، اس کی راہ درست کرو. کیا کرو جی؟ خداوند کی راہ. کس کی راہ؟ خداوند کی راہ. آگے صحرا میں ہمارے خدا کے لیے صحرا میں ہمارے خدا کے لیے کیا کرو؟ شاہراہ ہموار کرو. صحرا میں. آگے شاہراہ ہموار کرو. راستہ، ایک بڑی راستہ. ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے گا. ہر ایک نشیب کیا جائے گا. اونچا کیا جائے گا. اب صحرا میں ایسی جگہ نہیں ہوتی کہ میں نے پچھلے دنوں کے اندر بھی چولستان میں ادر نیشن میں تھا، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہاں جو سٹرکچر ہے وہ کیا ہوتا ہے، صحرا ریتلے علاقوں کے اندر. آگے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے. ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے. یعنی جیڑا تھلے ہوئے وہ کی آ رہا ہے تے جیڑا اوتے وہ برابر ہو رہا ہے، یعنی کم سیم ہو رہا ہے. کہ 5ویں تک پڑھ لیں. اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی. اور اے بڑی خاص گل ہے. ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی. تیری چیز سیدھی اور ہے. ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے. ہر ایک ناہموار جگہ کیا کی جائے گی. اب یہی نبوت رسول آ گیا. اس سے پہلے دیکھیں بائبل مقدس میں یہ جو یوحنا استباغی ہے، بپتسمہ دینے والا ہے، اس کی ساری چیزیں بڑی ڈیفرنٹ ہے. ایک آپ پہننا اڑنا بڑا ڈیفرنٹ ہے. کیا کرتا ہے؟ چمڑے کا. اور کھانا بڑا ڈیفرنٹ ہے. اچھا ہے وہ یہ ڈیہن جیڑیاں ہو رہی ہیں، ہاں وہ ایک خاص قسم کے جو ہے نا وائٹ کلر کے. تو یہ ذرا دنیا ٹڈیاں نہیں سمجھ لو کیڑے پھڑ پھڑ کھا رہے ہیں چائنیز رسی. ٹھیک ہے، وہ درختوں کے ساتھ جو لگی ہوتی ہے نا، ایک خاص قسم کا پودا ہوتا ہے. اچھا اوکے. اب بائبل مقدس میں کیونکہ اگر آپ زکریا کو دیکھیں تو لوکا کے مطابق یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے ہم جانتے ہیں نا کہ جب مقدسہ مریم جو ہے وہ یہودیہ کے اندر گئی تو وہاں پر اپنی رشتے دار الشبا کے ہاں گئی. کس کے ہاں گئی؟ اپنی رشتے دار الشبا کے جب ہاں گئی تو یہ جو الشبا ہے، الزبتھ جو ہے، یہ ان جوڑوں میں شامل ہوتی ہے جو بانجھ تھی. کن میں؟ اور بائبل میں کتنے جوڑے بانجھ ہیں جن کا ذکر ہے کلام؟ 7. کتنے؟ 7. ذرا ہاتھ جو کہ کتنے؟ 7. ٹھیک ہے، یاد رکھنا 7 جوڑے جہنے وہ بانجھ. سب تو پہلا سارا، پھر ربکا، پھر راحل، پھر ہنا، پھر سمسون کی ماں، سیمول کی ماں، الکانا کی بیوی ہنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد زکریا. ٹھیک ہے، اور پھر الشبا یعنی اس کی مسز جو ہے. ہم تسی پورے کاؤنٹ کر لیں، میں بعد گنوا داں گا. آگے بڑھتے ہیں. یعنی ان یہ 7 جتنے بھی یہ بانجھ تھے نا، مزے دی گل ہے انہاں لاد بڑی پاورفل پیدا کیتے. کئی دفعہ نا سانو بڑی دیر لگتی ہے نا چیزاں سمجھن لگیاں، پر خدا کی قدرت اس کے پیچھے بڑی چھپی ہوتی ہے. آمین. کئی دفعہ چیزیں ہمیں بڑی ڈلے نظر آ رہی ہوتی ہیں، نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو یاد رکھیے، پھر دیکھیں ذرا غور کیجئے. 7.5 بانجھ تھی، ایسا سرما پیدا کیا اسحاق ہے. سمسون کی جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے ان کے اولاد بڑی زوردار اولاد ہوئی تھی، بڑی پاورفل اولاد ہوئی تھی. اب یہ ہونا جو ہے اس کی پیدائش سے پہلے، کیونکہ یہ اس قدر عمر رسیدہ ہو گئے تھے، ان کے اندر بھی کوئی امید نہیں تھی کہ خدا کبھی ہمیں اولاد کی برکت دے گا. اور لکھا ہے جب کہانت کی ذمہ داری ابیا کے خاندان کے نام آئی اور زکریا کاہن کا نام نکلا، یعنی جو پورا ڈالا گیا، تو اس کا باپ جو تھا وہ کیا کرنے گیا؟ ہیکل میں
خدا کے حضور کفارے کی خدمت ادا کرنے کے لیے گیا. کیا کرنے کے لیے گیا؟ اور جب وہ اندر گیا تھا، پاک ترین مقام کے اندر گیا تھا، تو لکھا ہے خوشبو کے مذبح پر کیا ہوا؟ خدا کا فرشتہ اس پر ظاہر ہوا. دائنی طرف فرشتہ ظاہر ہوا، کلام کا یہ پیسیج آپ کو ملے گا. اور اس سے کیا کہا گیا؟ تیرے اور اس بیٹے کو بتایا گیا کہ وہ خدا کے حضور جو ہے نا وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوگا. یعنی یہ جو نبی ہے، یہ خدا اس کو بتایا گیا یہ کوئی عام بچہ نہیں تیرے یہاں پیدا ہونے والا. یہ اور پھر یسوع مسیح نے بھی کہا جتنے آدمیوں سے پیدا ہوئے وہ سب سے بڑا یوحنا کیا ہے؟ سب سے بڑا. پھر نال اگلی گل بھی کر دیتی گئی، جڑا اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ دے تو بھی بڑا. یعنی اس کو یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کہ جتنے بھی عورتوں میں سے پیدا ہوئے، جتنے بھی اج تک پیدا ہوئے، اس کی مانند کوئی نہیں. اور مزے کی گل ہے کر کے رہا سی کوئی موضوع دے وسیلے ہویا ہوئے، یہ صرف خداوند کی راہ تیار کر رہا. کیا کر رہا تھا؟ کیا کر رہا تھا؟ خداوند کی راہ. اج اسی خداوند کی راہ تے زور نہیں دیندے کہ یہ ہو راہ پھڑ لینے ہیں. یہ خداوند کی راہ تیار کر رہا تھا. آج کرسمس آتا ہے جیسے ہی ایک اتوار جڑا نا وچوں ذرا وچ کئی ہور تیاری چ پے جاندے. یہ خداوند کی راہ تیار کرنا، یعنی یوحنا یہ جو کلام کا حصہ ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں سالوں سے، بڑا کم اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جاتی ہے. کلام کے کئی ایسے پیسے ہیں صرف ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. یہ یوحنا اس لیے بڑا اس کو کہا گیا ہے کیونکہ اس کی بڑے ہونے کی وجہ کیا تھی؟ یوحنا نے خود بھی کہا، کیونکہ جب یہ بیابان کے اندر خدا کی طرف سے اسے بپتسمہ کی خدمت دی گئی، گناہوں کی معافی کی، توبہ کی جب وہ منادی کر رہا تھا، تو اس سے پوچھا گیا کیا تو ہی ہے یا کہ یہ اور ہوگا، یعنی تو ہی مسیح ہے؟ اس کا شور، اس کی باتیں جب تمام یہودیہ میں پھیل گئیں تو اس نے کہا نہیں، میں اس کی گواہی دینے والا ہوں. کیا دینے والا ہوں؟ میں تو صرف راہ تیار کرنے، میں تو یوحنا کی انجیل میں لکھا 30 باب میں تو اس کی گواہی، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ نور کی گواہی دوں. ہیلیلویا. اس کی گواہی دوں، نور کی گواہی دوں. میں اس لیے آیا ہوں. اور اس کی آرسی دیکھیے، اس کا ڈریس، اس کی ساری چیزیں، ایدہ سارا فوکس یوحنا جڑا نا ایسا زبردست خادم سی، ایدہ فوکس یسوع تو ہٹیا ہی نہیں. ایدی منادی دیکھ لو، ایدہ کردار دیکھ لو، ایدہ جتنی بھی باتیں یوحنا السباغی کی بابت خدا کے کلام میں بیان کی گئی ہیں، ان میں آپ کو ایک چیز واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ یہ شخص صرف یسوع ہی کی بات کرتا ہے. کس کی بات کرتا ہے؟ اور یہ اس لیے آیا کیونکہ جب ہم نے کلام کا پیسج پڑھا، لیکن ان دنوں میں یہودیہ میں خداوند کا کلام زکریا کے بیٹے یوحنا پر نازل ہوا، اور اس نے کیا کیا؟ سارے گرد و نواح میں کیا کر رہا تھا؟ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرنے لگا. کیا کرنے لگا؟ اور لکھا ہے متی کے اندر بہت سے لوگ اس کے پاس آئے، فریسی بھی اس کے پاس آئے، صدوقی بھی اس کے پاس آئے، مسئول لینے والے بھی پاس آئے، اور اس نے ہر شخص کو بڑا مناسب جواب دیا. کیا دیا؟ ہر شخص کو کیا دیا؟ بڑا مناسب جواب. پولیس والوں کو بھی بڑا مناسب جواب دیا. یہ آج دے پولیس والے سے بڑا ضروری ہے کہ رشوت یعنی جو جتنا دیتا ہو چلو وہ نہ پوچھا، پولیسیاں والے آگے پوچھا دسو نسی کی کریے، جو ملتا ہے یعنی زبردست پیغام جو ہے بلیور کے لیے ہے. کچھ سال پہلے ایک دوست میرا آ گیا، تو وہ خادم بھی تھا، بشرانہ خدمت بھی کر رہا تھا. پوسٹ نکل آئی، 3-4 جگہ کاغذ دیتے، تو کہتے میں نہیں پولیس نوکری کھولیں. میں کہتا تو کیوں نہیں کرنے وہ ہنجے، تو میں کہتا تو ہنجے کر تو یہ تیرے کلام نے بچ ہر کرے. اور کلام میں ہم سیاستدانوں کو برا سمجھتے ہیں. مجھے بتائیں دانیل کون تھا؟ اور سیاسی لیڈر ہونے کے ساتھ خدا کے ساتھ بڑا پکا تھا. صدر کمیشن کا عبدالوجو کون سا؟ یعنی پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے لوگ تھے نا، آفس کے اندر بیٹھنے والے لوگ تھے، سرکاری پبلک آفس لیڈر تھے.
اور بڑے نام جو ہیں وہ سیاست سے بلونگ کرتے ہیں. ڈاکٹرز استر, ٹھیک ہے, یعنی جن کی رسائی تھی. کلام کسی پیشے کو برا نہیں کہتا, پر مسئلہ ہے کہ وہ دے نال جڑی کم سے بڑے کرنے وہ بڑے ہیں. کلام نے ہر ایک کرائٹیریا پر روشنی ڈالی ہے. ہر ایک گل دے اوتے کلام نے بڑی کھل کے وضاحت کی ہے کہ ہر شخص کس طرح اسے چال چلنی چاہیے. اب جب یہ منادی کر رہا تھا گناہوں کے معافی کے لیے, گناہوں سے توبہ کے لیے, تو یہ خداوند کی راہ تیار کرتے وقت اس کی منادی یاد رکھیے گا. کرسمس کے اندر جو تیاری ہے نا کسی بندے کی, وہ توبہ سے شروع ہونی چاہیے. کس سے شروع ہونی چاہیے؟ توبہ سے. آج ساڈی تیاری نویں سوٹاں دے اوتے کرسمس دے ہے کی ہے جی. اور پھر میں کیا لفظ استعمال کرتا ہوں, کرسمس نہیں, کرسمس سیلیبریٹ کرے. کئی دفعہ سی نا کرسمس منا دے رہے ہیں ساری زندگی, کرائس وچوں مس کر دے رہے ہیں. کرسمس, ماس, کرائس ماس, ماس جمع ہونا کس کے لیے؟ مسیح کے لیے. کس کے لیے جمع ہونا؟ پر جدو اسی کی کرنے ہیں کرسمس, تو پھر مس کا مطلب کی ہے؟ کرائس کو کیا کر دینا؟ نظر انداز کر دینا, نکال دینا اپنی زندگی سے. کئی دفعہ تیاری ہماری ایسے ہو رہی ہوتی ہے کہ یسوع ہماری تیاری میں کہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. یہ بیابان میں پکارنے والا اسی لیے آیا تھا تاکہ یسوع سے آنے سے پہلے لوگوں کو تیار کرے, تاکہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے, بپتسمہ لے. یعنی کرسمس جو ہے وہ گناہ گاروں کو دعوت دیتا ہے, آؤ نئے کپڑے بھی ضروری ہیں پر نجات کے کپڑے سب سے زیادہ ضروری ہیں. آمین. یہ کرسمس کی جو بیابان میں یہ جو خداوند کی راہ کی تیاری ہو رہی ہے, اور اس تیاری کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ لکھا ہے خداوند کی راہ تیار کرو. کیا کرو جی؟ خداوند کی راہ تیار کرو. آج کیا خداوند کی راہ ہم تیار کر رہے ہیں؟ یعنی مسیح سے پہلے یہ جو واز ہے یہ لوگوں کو متوجہ کر رہی تھی, اس وقت میں لوگوں کو تیار کر رہی تھی. کیا کرنا ہے؟ خداوند کی راہ تیار کرو. کس کی تیار کرو؟ خداوند کی راہ تیار کرو. اور اس کے راستے سیدھے بناؤ. کیونکہ یہ جو راستے تھے نا یہ ٹیڑے ہو چکے تھے, اور کلام میں لکھا ہے اور ہر ایک گھاٹی بڑھ دی جائے گی. یعنی اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ویلی. یعنی یہ آپ گھاٹی اس کو کہا جا سکتا ہے دو پہاڑوں کے درمیان والا جو حصہ ہے. کیا جی؟ یعنی بندے نے دوسرے پاس سے جانا ہے تو وہ جانا کیا ہے, اگر کوئی جاتا بھی ہے تو کیا ہوگا؟ بڑا مشکل کام ہے. کون سا کام ہے؟ یعنی اگر آپ پہاڑوں کی چوٹی سے دوسری چوٹی پہ جائیں نا دیکھنے کو تو لگتا ہے نا چھوٹی سی ہے, پر ایسی ایسی چوٹیاں ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کی بناوٹ اس طرح بنا دی گئی ہے کہ تصور بندہ نہیں کر سکتا کہ یہ پہاڑ ہو سکتی ہیں. اور یہ جو خدا اور انسان کے درمیان یہ جو خدا بن گیا تھا نا, یہ جو راہ تیار کرنے کی بابت ہو رہی ہے یہ بالکل اسی طرح بن گیا تھا. یعنی خدا ایک طرف اور انسان کیا ہے؟ ایک طرف آ گیا تھا. اور کسی کے اندر جرأت نہیں تھی, کسی کے اندر یہ قوت ہے ہی نہیں تھی. اگر ہوتی تو خداوند یسوع مسیح کبھی یہ بڑملانا کہتے کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. کوئی میرے وسیلہ کے بغیر. اب یہ پیغام دیا جا رہا ہے ہر گھاٹی کیا کر دی جائے گی؟ بھر دی جائے گی. یہ تو بھر دی جائے گی تو راستہ کیا ہو جائے گا؟ ہموار ہو جائے گا. اور ہمار راستوں پہ چلنا کیا ہوتا ہے؟ ایزی ہوتا ہے. اور یہ جو گھاٹی ہے لکھا ہے ہر پہاڑ, یعنی یسایہ نبی کو آپ پڑھیں تو یہ لفظ جو استعمال کیا گیا ہے پہاڑ لفظ استعمال, ہر پہاڑ اور ٹیلا نیچا کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ اب یہ پہاڑ جو تھا, کیونکہ زبور 24 کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر بھی اس بات کو ڈیفائن کیا گیا ہے. یسایہ میں ہم نے کیا پڑھا 40 باب کو ذرا دوبارہ کھولیے اس کو ذرا. اس کے اندر کچھ بڑے اہم نقطے ہیں اس کے اندر. یعنی یہ پہاڑ جو ہے ڈیلا نیچا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ کوئی اس پہاڑ تک رسائی نہیں کر سکتا تھا. خداوند کی کیا کرو؟ راہ تیار کرو. کیا کرو جی؟ پڑھیے ذرا اس کو.
पुकारने वाले की आवाज पुकारने वाले की आवाज क्या है? बियाबान में खुदावन की राह दुरुस्त करो, बियाबान में खुदावंद की राह दुरुस्त करो। सहरा में हमारे खुदा के लिए शहरत हमवार करो, हर एक नशेब ऊंचा किया जाए, हर एक नशेब क्या किया जाएगा? ऊंचा किया जाए, और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाए, और हाँ, हर अब एक देखें ये जो नीचे मैंने पहले बताया कलाम को पढ़ते हुए, यानी अपनी हालत देखिए और खुदा के फर्क को देखिए। इंसान कहाँ पड़ा है और खुदा कहाँ पे है? जरा और आगे बढ़िए इसको जरा। और हर एक टेढ़ी चीज सीधी, हर एक टेढ़ी चीज क्या की जाएगी? सीधी, और अब ये जो टेढ़ापन है ना, आपको पता ना, टेढ़ा गया था ना बाग में। टेढ़ा कौन है? टेढ़ा था ना, उसने क्या कर दी? आदम और हवा क्या थे? इंसान खुदा की शबीह पर बनाया गया था, तो कामिल था। टेढ़ा जो गया ते हर चीज की कर देती है। ते टेढ़ा दिखे भी होएगा ना तो डिंगा ही बनाएगा लोगों को, है तो सीधा यीशु करता रहे। हालेलुया, आमीन। ते मैं हमेशा कहना हूं ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿੰਗੇ ਜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਟੇੜੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਤੌਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ। याद रखें ये बच्चे वो सीधे होंगे जो खुदावंद यीशु के हाथों में रहेंगे। हालेलुया, आमीन। कौन सीधे होंगे? यीशु दे लिखे हर टेढ़ी चीज क्या की जाएगी? सीधी की जाएगी। अब ये जो टेढ़ापन आ गया था, ये जो फर्क आ गया था खुदा और इंसान के बीच के अंदर, ठीक है। अब ये जो पैसेज जो है ना, ये बड़ा बरीकी के साथ इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिए। लिखा है हर एक टेढ़ा, पढ़िए इसको, हर एक टेढ़ी चीज सीधी, हर एक टेढ़ी चीज क्या की जाएगी? सीधी की जाएगी। और हर एक नाहमवार जगह हमवार की जाए, हर एक नाहमवार जगह क्या की जाएगी? हमवार की जाएगी। अब खुदावंद मसीह की तैयारी जो है, क्रिसमस की जो तैयारी जो है, खुदा कर क्या रहा था? खुदा करना क्या चाहता था? मसीह की पैदाइश के पीछे पैगाम क्या था? मसीह के आने से होने वाला क्या था? यीशु दुनिया में आकर करेगा क्या? ये सारी खिदमतें इस सारे पैसेज में वाज़िया कर दी गई थी। ये बियाबान में पुकारने वाला जो है, ये खड़ा होता है और लोगों को मतवजा करता है और लोगों को तैयारी के लिए दावत देता है। आज भी ये तैयारी की दावत खुदा हमें दे रहा है। हालेलुया, आमीन। और ये तैयारी कहां से शुरू होगी? हकीकी तौबा और बपतिस्मा से। हालेलुया। कैसे शुरू होगी? हकीकी तौबा और, यानी यीशु मसीह की पैदाइश से पहले। और कई ऐसे देखें यहां पर बहुत से ऐसे लोग थे, लिखा है फरीसियों ने खुद भी बपतिस्मा ना लिया और लेने वालों को भी रोका। उन्होंने खुद भी पानी के पास ना गए, ना लोगों को पानी के पास जाने दिया। खुदा का कलाम आज इस बात में जोर देता है कि खुदावंद की राह तैयार करो। क्या करो जी? खुदावंद की राह तैयार करो। और इस नबी को दीगर अक़वाम के अंदर भी बड़ी अहमियत दी जाती है। यूहन्ना अस्सबागी को और एंगल के नाम से इसको जरा दी जाती है वैल्यूज। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बियाबान में खड़ा होता है। बियाबान में वास बुलंद होती है, बियाबान में सदाएं बुलंद होती हैं और लोगों को दावत दी जाती है कि खुदावंद यीशु के लिए तैयारी करो। हालेलुया। किसके लिए तैयारी करो? खुदावंद यीशु के लिए तैयारी करो। आमीन।
کئی دفعہ ساری تیاری صرف ساری ذات واسطے ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ اور ہم اپنی ذات پہ بڑا فوکس کرتے ہیں. میں اس بات کے خلاف نہیں ہوں, میں ہمیشہ آپ کو اس بات پہ فوکس کرتا ہوں. میں کہتا ہوں جس بندے کو نا نجات مل جاتی ہے نا, دو کام ہوتے ہیں اس کی زندگی میں. اس کی حالت بھی چینج ہوتی ہے, اس کا حلیہ بھی چینج ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حالت بھی اور حلیہ بھی. یعنی یسو جدے وچ بھی آ جائے نا تے او دا ذہن, او دی سوچ, او دا معیار, او دا پہننا, او دا اٹھنا چینج ہو جاتا ہے. یعنی یسوع مسیح جو ہے چینج کر دیتا ہے سارا کچھ. کیونکہ کئی دفعہ نا دیکھیں, یعنی مسیح کی جو راست بازی ہے یا جو مسیح کی محبت ہے, یا خداوند یسوع مسیح جب چینج کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کوئی صرف اندر سے چینج ہوتا ہے. یاد رکھیے وہ باہر سے بھی چینج ہوتا ہے. نہ صرف اس کے باہر کا حلیہ چینج ہوتا ہے بلکہ اس کی دونوں چیزیں, عادتیں اور فطرتیں دونوں چینج ہو جاتی ہیں. آمین. کیا ہو جاتی ہیں؟ عادتیں بھی چینج ہوتی ہیں. عادتیں ہم خود بناتے ہیں اور فطرتیں ہمیں ملتی ہیں. عادتیں ہم, یعنی کسی بندے نے کوئی چیز کی عادت ڈال لی, کولڈ ڈرنک کی عادت ڈال لی, کسی چیز کی عادت ڈال لی, نشے کی عادت ڈال لی, پر فطرتیں جو ہیں نا یہ وراثت کے اندر ملتی ہیں. یہ بلڈ سرکولیشن کا حصہ ہوتی ہے. اس لیے دونوں چیزیں بدلتی ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یسوع جس کی بھی زندگی میں آئے گا نہ صرف اس کا جیون بدلے گا بلکہ اس کا باہر کا حلیہ بھی یسوع کی قدرت سے بدلنا شروع ہو جائے گا. ہیلیلویا. کیا ہو جائے گا؟ انہیں جو والیاں پائیاں ہوں گے لاکھ سٹے گا, ہیں جو کڑے پائے ہوں گے چھوڑ دے گا. کیونکہ اس کی حالت, اس کا پہننا, اس کا اوڑھنا, اس کا رویہ, اس کی گفتگو, باہر کی حالت, اندر کی حالت چینج ہونا شروع ہو جائے گی. اس لیے بیابان میں پکارنے والے کی آواز مسیح کی پیدائش سے پہلے جو ہے یہ نسل انسانی کو زور دیتی ہے, آؤ ہم خداوند کی راہ تیار کریں. کہاں تیار کریں؟ کہ یسوع ہماری زندگی میں آئے. یہ راہ کہاں تیار کرنی ہے؟ یہ پرسنلی پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے کہ خداوند کہاں آئے. کیونکہ راہ دیکھیں, خداوند کے ہماری زندگی میں آنے میں رکاوٹ کون ہے؟ کیونکہ ہم نا یہ ٹیڑے راہ کیا کیا جائیں, ٹیڑیاں گلاں اندروں کڈیاں جان ہون. جڑے ول فریب نے نا ٹیڑے نوں کی کہندے نے ول پنجابی چ ہے, ذرا لفظ زیادہ ملتا ہے. جلیبیاں کو جڑا ول جڑے نا ول یہ مسیح نوں ساڈی زندگی چ آن تو روک دے. خداوند کی راہ کس نے تیار کرنی ہے؟ خداوند کی راہ. کیونکہ خداوند کہاں آنا چاہتا ہے؟ یسوع ہماری زندگی میں آنا چاہتا ہے. آمین. تے جس بندے دی راواں ٹیڑیاں نے یسوع کبھی بھی اودی زندگی سے نہیں آئے گا. کیونکہ یسوع کبھی زبردستی نہیں کرتا. وہ تو دروازے پہ نونگ دیتا ہے اور جو کھولتا ہے اس کے ساتھ اندر جاتا ہے. آمین. اور پھر اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کھانا کھاتا ہے. یہ رفاقت ہے. کس سے رشتہ دار نوں لیٹ کرنا ہے نا, انہوں کو اج روٹی بنانی تو بابر تو سمجھ لو کہ صبح تو لے کے شام تک ہے روٹیاں پکتی رہے گی. ہیں اندازہ کیجئے, یہ اصل میں رفاقت جو ہے نا, یہ آپ سمجھ لیجئے گا, یہ کھانا رفاقت کو ظاہر کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کہ زیادہ وقت مسیح ہمارے ساتھ بسر کرے گا. خداوند کی راہ تیار کرو. کیا کرو جی؟ خداوند کی راہ تیار کرو. اس کے راستے سیدھے بناؤ. کیا بناؤ جی؟ اس کے راستے. اب سیدھا کس کو ہونے کی ضرورت ہے؟ جو اور ٹیڑھا کنے کیتا ہے؟ یہ ٹیڑھے نے کیتا ہے. یہ جو ٹیڑھا رہے گا نا, کسی کی زندگی سے ٹیڑھا ہی بندہ رہے گا. یہ ٹیڑھا جدے وچ بھی ہوئے نا انہوں پھر ٹیڑھا ہی رہن دیتا ہے. اس کے راستے سیدھے بناؤ. یہ راستے خداوند یسوع مسیح
मेरी और आपकी जिंदगी में आना चाहता है। आमीन। और यूहन्ना यही कर रहा था काम, वो लोगों को ये कह रहा था, वो लोगों को बता रहा था, वो लोगों को ललकार रहा था। बियाबान में वाज़ेह आ रही थी, खुदावंद की राह तैयार करो। आमीन। ये तैयारी हमारी, आज जरा सोचें, ये तैयारी अपनी जिंदगी में हम कोई तैयारी नहीं करते। साड़ी तैयारी सिर्फ कपड़े ते दुनिया की चीज़ां की तैयारी है, सिर्फ दुनिया की चीजें, सिर्फ दुनिया के लिए हमारी तैयारी होती है। और आज जो तैयारी करते हैं नजर ही वही आता है, जिसको पहनेंगे नजर आएगा यीशु पा जाते, तो यीशु पाते नहीं है। अच्छी बात है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं तो खलो के कहना, मेरी औकात नहीं, मैं पैंट कोट पा सकता, मेरी यीशु जो आ जाता ना, फिर तुहानू बरकतां भी मिलना शुरू हो जाती। मेरी औकात नहीं है, और मेरी हुन भी औकात नहीं, मैं हुन भी खलो के तुहानू कह रहा। 2-3 साल तो मैं यकीन मनो कि रात हजूरी च खड़ा होकर कह रहा, मैं सूट 2 दफा रेट पुछना, मैं वापस आ जाना, इतना हो गया फोन करा। और की होंदा है कि खुदा किसी ने किसी बंदे को उठाता और मेरे को सूट आ जाता है। मेरी औकात हुन भी नहीं है। याद रखें, खुदा फिर हमें न सिर्फ रूहानी बरकतें बल्कि जिस्मानी बरकतें भी देना शुरू कर देता है। हालेलुया। क्या करना शुरू कर देता है? रूहानी बरकतों के साथ हमें जिस्मानी बरकतें भी देना शुरू कर देता है। यानी खुदावंद की राह तैयार करो। किसकी राह तैयार करो? खुदावंद की राह तैयार। बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि आओ तैयारी करें कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे घर के अंदर आए। हालेलुया। आओ तैयारी करें। कई दफा ना अच्छी बात है, वाइट वाश जरूर करें, पर कम से कम ना अंदर भी वाश करो। जिथे अंदर साफ होने ना, यीशु उथे आएगा। आमीन। ते जे अंदर गंदा है ना बंदे का, तो फिर यीशु नजर आंदा। ये आस्ते बड़ा जरूरी है कि साढ़े अंदर साफ हो। क्रिसमस ते अदावतां जाने, खुदावंद की राह कैसे तैयार करनी है। आओ एक दूसरे को माफ करें, दिल साफ करें। ए नहीं नवे कपड़े पा के मैं तेनू वेखना ही नहीं पसंद करता है। क्रिसमस खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भेजा गया था, ताकि लोग तैयारी करें कि यीशु हमारी जिंदगी में आ सके। आमीन। क्या आ सके? यीशु हमारी जिंदगी में आ सके। और लिखा है आखिरी आयत में लिखा, और ऊंचा, क्योंकि ज़बूर 24 के अंदर बार बार पहाड़ का जिक्र है। ज़बूर 24 की जरा निकाले, जरा 30वीं आयत को देखें। यानी ज़बूर 24 के अंदर गाते हैं ना, रब खुदावंद बादशाह है, ते ओ जलाल दा बादशाह। ये बादशाह है किदा है ते किदा बन सकदा है? ज़बूर 24 को निकाले जरा, बड़ी प्यारी ये ज़बूर है। पहाड़ क्यों नीचा किया जा रहा है? क्योंकि इंसान के अंदर ये जिसारत नहीं थी इस चोटी तक पहुंच सकता। क्या होता? क्योंकि असूल ही ऐसे थे, खुदा ने तकाज़ा ही ऐसा कर दिया था कि इंसान के अंदर जुर्रत ही नहीं थी। क्या लिखा है 3री आयत के अंदर? चलिए पहली आयत से पढ़ते हैं, सब निकाले इसको। जमीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है। हालेलुया। कुछ ही बोलो कि है जहान और उसके बशिंदे, क्योंकि उसने समंदरों पर उसकी और सैलाबों पर उसको लिखे। हर एक टीला क्या किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? क्योंकि खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? क्या करेगा जी? खुदावंद के पहाड़ क्यों थले के बियाबान में इसने क्या कहा? हर टीला क्या होने वाला है? क्यों नीचा होने वाला है? जरा गौर कीजिए। क्योंकि कौन चढ़ेगा सवाल था। किसी के अंदर जुर्रत नहीं थी। अंबिया आए, वो बताते रहे, सिखाते रहे, समझाते रहे, वो लेकिन क्या हुआ? किसी के अंदर जुर्रत नहीं थी कि इस पहाड़ को कभी अपनी काबिलियत से सर कर सकता है। किसी के अंदर जुर्रत नहीं थी। कौन लिखे? खुदावंद के पहाड़ पर और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? जिसके हाथ क्या है? ना हाथ साफ सन, ना दिल पाक सी।
پھر آخر کار بیابان میں یہ آواز آ ہی گئی ہے، انسان تو اس کو سر نہیں کر سکتا، پر خدا نے ہمارے لیے ثانی پیدا کر دیا ہے۔ اس نے پہاڑ کو کیا کر دیا ہے؟ ہموار کر دیا ہے۔ اس گھاٹی کو اس نے کیا کر دیا ہے؟ بھر دیا ہے۔ کیسے؟ اپنے خداوند، اپنے بیٹے، ہمارے نجات دہندہ یسوع مسیح میں، بولیے ہیلیلویا، آمین۔ ایک گھاٹی پڑھی کس طرح جا رہی ہے؟ یہ جو خلا تھا یہ پورا کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ یسوع خود اس میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ کون خداوند کے پہاڑ پر چڑھے گا؟ ہیلیلویا۔ اور کون اس کے مقدس مقام پر؟ یعنی شرط یہ بتا دی گئی، وہ جس کے ہاتھ صاف ہے۔ کیا ہے جی؟ جس کے ہاتھ صاف ہے، اے وہ صاف نہیں، اور دل پاک۔ کیا تیری بدکاری اتنی زیادہ ہے کہ سارا صابن بھی استعمال کر دیا جائے نا، یہ صابن نال تو لگنا نہیں۔ کئی جو بڑے ہوندے نے نفیس، یہ چیز ٹچ ہو رہی ہے تے گناہ نو ٹچ کر دے نا، انہاں نوں ہوندا ہے شکین ہے۔ اے ایمانداراں دی شکینی گناہ تے ہونی چاہیے۔ ہیلیلویا۔ کیوں نہیں چاہیے ایمانداروں کو گناہ والے رویے سے؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہے اور جس کا دل، اور جس نے بطالت پر دل اور مکر سے قسم نہیں کھائی۔ یہ سوال تھا اور پھر اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ پھر جواب آسمان سے آ گیا، آؤ تیاری کرو پہاڑ پر جانے کی، کیونکہ اب پہاڑ پر ہم تو نہیں چڑھ سکتے تھے۔ ہر اونچا ٹیلا کیا کیا جا رہا ہے؟ ہموار کیا جا رہا ہے۔ ہر نشیب جو ہے وہ اونچا کیا جا رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ کرسمس کی بدولت ہو رہا ہے۔ آمین۔ کہ انسان خدا تک رسائی کر رہا ہے، انسان خدا تک پہنچ رہا ہے۔ آمین۔ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ بحال ہو رہا ہے، ہمارا تعلق خدا کے ساتھ بحال ہو رہا ہے۔ اور آج کا پیغام یہ ہے، آؤ ہم خداوند کے لیے تیاری کریں۔ ہیلیلویا۔ بیابان میں کیا آواز آتی ہے؟ خداوند کے لیے کیا کریں؟ راہ تیار کرو تاکہ یسوع ہماری زندگی میں آئے۔ آمین۔ اور یہ راہ وہ بندہ تیار کرتا ہے، یہ راہ کا سفر توبہ اور پانی کے بپتسمہ سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ یہ راہ جڑی ہے نا، راہ یہ بندہ راہ تے ادوں سمجھ لو کہ راہ تے آن کے کھلوندا ہے جدوں توبہ کردا ہے۔ تے جیڑا بندہ توبہ نہیں کیتی، وہ خدا نال نہیں چل رہا ہوندا۔ کئی دفعہ اسی خدا نال نہیں چل رہے ہوندے، اسی اپنے ذہن نال چل رہے ہوندے ہاں، اسی اپنی رسماں نال چل رہے ہوندے ہاں، اسی اپنے مائنڈ نال چل رہے ہوندے ہاں۔ مائنڈ سے نہیں۔ یہ توبہ جو ہے نا، یہ آپ وہاں سے اپنے سفر کا آغاز کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ توبہ سے۔ اور بپتسمہ سے ہم اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ آغاز ہمیشہ پانی سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ کتنے بھی آغاز ہوا ہے، کتوں ہوا؟ دیکھیں خدا کی روح پانیوں کی سطح پر کیا کرتے ہیں؟ خدا نے جدوں بھی آغاز کیتا نا، کتنا کیتا؟ خدا نے پانی نال، نوح دے زمانے جدوں خدا نے ویکھیا بدی بہت بڑھ گئی ہے، پھر خدا نے ایک نواں آغاز کیتا پانی سے۔ یسوع مسیح آیا، یسوع نے کہاں سے آغاز کیا؟ پانی سے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہاں سے آغاز کیا؟ یہ پانی نیو آغاز کرتا ہے۔ جہاں بھی خدا نے آغاز کیا پانی سے کیا ہے، اور جتھے خدا نے اختتام کیتا اگ نہ کیتا۔ ہیلیلویا۔ جتھے اینڈ ہو رہے ہیں، اور جتوں یسوع نے کیا، میں چاہتا ہوں پوری دنیا میں کیا لگ جائے، جتوں پوری دنیا تے روح القدس دی اگ لگ گئی نا، یسوع آ جائے گا۔ آمین۔ آگ سے اختتام ہوگا، آسمان اور زمین پگھل جائیں گے آگ سے۔ ہیلیلویا۔ اور انسان کا اختتام بھی کتنے ہونا ہے؟ آگ۔ ٹھیک ہے، آگ اور گندک کی جھیل میں، یعنی خدا آغاز کرتا ہے پانی سے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، اپنے سروں کو جھکائیے۔